اللہ رب ذوالجلال اس آیات مبارکہ کے اندر پردہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ابتدائے اسلام میں مرد اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں آیا کرتے تھے بغیر اجازت کے، اور حضرات صحابہ اکرام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے آتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ایسے مرد دوسرے رشتہ داروں کے گھروں میں آتے جاتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی یہ مناسب نہیں ہے، اگر پردہ کیا جائے تو اچھا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ رب ذوالجلال نے پردہ کی آیات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے پیارے نبی اپنے ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے اور اپنے بیٹیوں سے اور مومنوں کی ازواج سے کہ وہ پردہ کریں، کیونکہ پردے کا حکم عورت کے لیے انتہائی پاک دامنی ہے اور مرد کے لیے انتہائی پاک دامنی ہے۔ پردہ نہ کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر بگاڑ ہوتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور زنائی جنم لیتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے حکم فرمایا اپنے نبی کو اپنے ازواج مطہرات سے اور اپنے بیٹیوں سے بھی حکم کرے کہ وہ پردہ کرے، کیونکہ عام طور پر عورتیں دوپٹہ پہنتی ہیں، سر کے اوپر دوپٹہ، دوپٹے کے اوپر اور کپڑا اوڑھ لیا جائے تاکہ عورت کا منہ چھپ جائے۔ اتنا ہوا چاہیے کم از کم اگر ایک آنکھ ظاہر ہو تاکہ راستے کو دیکھ سکے، آ جا سکے، تو اتنی اجازت ہے۔ سارا منہ کھلا ہوا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو فرمایا اپنی بیٹیوں کو کہو۔ عربی گرامر میں بنت کہا جاتا ہے ایک بیٹی کو، بنتان دو بیٹیاں، بنات یہ جمع کا لفظ ہے، تین یا تین سے زیادہ۔ یہ آیت دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ 4 بیٹیاں تھیں۔ بعض لوگ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء کو ایک بیٹی تھی بی بی فاطمہ، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا، ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، یہ بنات والا لفظ ہمیں کہا رہا ہے کہ پیغمبر کو ایک بیٹی نہیں تھی، 2 نہیں تھی، 3 یا 3 سے زیادہ۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور کو 4 بیٹیاں تھیں، حضرت بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی فاطمہ۔ بڑی بیٹی بی بی زینب، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت ابو العاص کے ساتھ۔ بی بی رقیہ کا نکاح ہوا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جنگ بدر کے موقع پر وہ انتقال فرما گئی۔ پھر حضور نے اپنے دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا، اس لیے عثمان غنی کا لقب ہے ذی النورین۔ چوتھی بیٹی ان کا نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو بھی حکم کریں کہ وہ پردہ کریں۔ ایک مرتبہ حضور کے گھر تشریف لے رہے تھے،
مسجد نبوی کے مؤذن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، پیغمبر کے گھر تشریف لے رہے تھے، آ رہے تھے، تو حضور نے اپنے ازواج مطہرات سے کہا آپ پردہ کریں۔ تو ازواج مطہرہ نے کہا اے حضور یہ تو نابینا ہے، ہمیں دیکھ نہیں سکتا۔ تو حضور نے عجیب الفاظ فرمایا وہ تو نابینا ہیں، آپ تو نابینا نہیں ہیں۔ جس طرح مرد کو حکم ہے کہ دوسری عورت کی طرف نظر نہ کرے، اس طرف عورت کو بھی حکم ہے کہ غیر محرم مرد کی طرف بھی نظر نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، قل ازواجک، آپ فرمائیں اپنے ازواج کو، اپنے بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المومنین، اور مومنین کے بیویوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، نیچے لڑکائیں اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنی چادریں، ذالک ادنا، یہ زور قریب ہے کہ آپ پہچانی جائیں، فلا یوزین، پھر ایزا نہ دیا جائے، کیونکہ دوسرے لوگ آپ کو نہ پہچان سکیں، با پردہ ہوں گی، آپ کو کوئی نہیں پہچانے گا۔ اگر پردہ نہیں ہے، ہر کوئی بندہ قریب رشتہ دار والا، پڑوس والا پہچان لے گا یہ فلان کی بیوی ہے، فلان کی بیٹی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اگر آپ پردہ نہیں کریں گے، وہ لوگ جو منافق ہیں اور وہ لوگ جو دل کے اندر بیماری ہے، زنا کی بیماری ہے، بے حیائی کی بیماری ہے، بدکاری کی بیماری ہے، وہ آپ کو ایذائیں گے، آپ کو تکلیف دیں گے۔ اس لیے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا مومنوں کی عورتوں کو کہیں کہ وہ بھی پردہ کریں۔ پردے کی وجہ سے انسان کا نسب اور نسل صاف اور پاک رہتا ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا آپ یہ اللہ کی نعمت ہے، سسرال ہونا، خاوند اور بیوی کے طرف ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر بے حیائی رہی تو یہ نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم فرمایا۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر نہیں رکے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، جو افواہیں پھیلاتے ہیں مدینے میں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، البتہ ضرور لگا دیں گے ہم تمہیں ان پر، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، نہیں ٹھہریں گے تمہارے پاس مگر تھوڑا زمانہ۔ اللہ کے رسول اگر یہ ایسے لوگ بنے دنیا کے اندر بے حیا، میں آپ کو غالب بنا دوں گا، وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ایمان آنے کے بعد، باپردہ ہونے کے بعد، اللہ نے پیغمبر کو غلبہ دیا، اسلام کو غلبہ دیا۔ مدینے کے اندر یہود اور نصارہ تھے، وہ مغلوب ہو گئے۔ ملعونین، یہ بے حیا جو لوگ ہیں، ملعونین، یہ پھٹکارے ہوئے ہوں گے۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی پائے جائیں، اخذوا، انہیں پکڑا جائے، وقتلوا تقتیلا، اور خوب پھٹائی کی جائے۔ ایسے لوگ جو ان کو سزا دی جائے۔ اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اگر بے حیائی اور بدکاری کی وجہ سے مرد زنا کرے یا عورت زنا کرائے، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حدود ہے۔ یہ وہ لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، زنا ثابت ہو جائے، 4 شاہد ہوں ان پر، تو ان کو سزا دی جائے۔
اور شادی شدہ اگر زنا کرے، وہ آیت جس کی تلاوت منسوخ ہے اور حکم باقی ہے، جو اللہ نے فرمایا الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم۔ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے ان کو رجم کرے، پتھر مار مار کر ان کو قتل کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کے قانون ہیں، اللہ کے حدود اور آرڈیننس ہے، حدود اور آرڈیننس سے آگے کوئی جائے گا تو ان کو سزا سخت ملے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، آدمی کو چاہیے کہ حیادار ہو، حیادار ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، حیادار ہو۔ جب حیا ختم ہو جاتی ہے، آدمی بے حیا ہو جاتا ہے، پھر ان کو جو چاہے وہ کرے۔ سنت اللہ، یہ اللہ کا دستور ہے ان لوگوں میں جو گزرے ان سے پہلے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز نہیں دیکھے گا اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ اپنے قانون کو تبدیل نہیں کرتا۔ اس لیے انسان اپنی چال چلت تبدیل کرے، اگر ان کی چال چلت اچھی نہیں ہے کہ تبدیل کرے، تاکہ